بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، 2-3 خبریں ہیں آج کی، بڑی زبردست خبریں ہیں، وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے جو ابھی خبر آ رہی ہے اس کے اوپر ذرا میں آپ کو لے جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو درخواستیں جمع کرائی گئی تھیں مختلف لوگوں کی جانب سے، جس میں پی ٹی آئی، جس میں غلام حسین صاحب جو ہیں، چودھری غلام حسین صاحب، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ایک بول نیوز کے اسپیشل اینکر پرسن ہیں سمیع ابراہیم صاحب، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواستیں جمع کرائی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی تھی، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی تھی۔ پریکٹسنگ اینڈ پروسیجر بل جو ہے سپریم کورٹ کے پر کاٹنے کے لیے جو بنایا گیا تھا یا جو منظور کروایا گیا، اس کو کالعدم کرانے کے لیے اس کے اوپر جو درخواستیں جمع کرائی گئی تھیں، آج تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر 8 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اس کی سماعت کرے گا۔ وہ جو بل انہوں نے منظور کروایا ہے، جو اپنے مفادات کے لیے جو سو موٹو کا الیکشن کیا کہتے ہیں ایکشن ہے، جو سو موٹو ایکشن، اس کا جو حق ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے لیا گیا ہے۔ سیکشن 4 کالعدم کرانے کی جو کیا کہتے ہیں درخواستیں ہیں وہ بھی بیچ میں ایڈ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ حق چھین کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا 3 رکنی کمیٹی کو بھیجا گیا ہے، پھر اپیل کا حق، یہ سارا جو ایک مجموعہ بنا کے ایک بل بنایا گیا اور بل پاس کروایا گیا، پہلے ایوان زیریں سے یعنی کہ قومی اسمبلی سے، پھر پاس کروایا گیا ایوان بالا سے یعنی کہ پارلیمنٹ سے۔ تو آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کے اوپر 8 رکنی لارجر بینچ بنا دیا ہے، یعنی کہ 15 رکنی لارجر بینچ جو ہوتا ہے اسے فل کورٹ کہتے ہیں، 8 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے۔ جو میرے پاس تفصیلات آئی ہیں اس کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں تو اس میں ایک تو سربراہی کر رہے ہیں عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس ہیں، دوسرا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، وہ جسٹس ہیں جو نون لیگ کی آنکھوں میں کیا کہتے ہیں کھٹکھٹے ہیں، تیسرے جو جسٹس ہیں وہ ہیں جسٹس مظاہر علی نقوی، چوتھے منیر اختر صاحب، پھر اس کے بعد جسٹس ملک عائشہ وہ ہیں، اس کے علاوہ ایک جسٹس اور ہیں وہ ہیں جی کیا کہتے ہیں وہ ان کے بارے میں بھی مجھے تفصیل نہیں آئی ہے، لیکن یہ تمام کے تمام جسٹس کو تو 8 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، اور یہ کل 11 بجے اس کی سماعت ہوگی، اور جیسے ہی کل 11 بجے سماعت ہوگی تو اس کے اوپر جو بھی یہ بل بنایا گیا ہے یا اس کو کالعدم کرا دیا جائے گا یا اس کے اوپر جو بھی ڈیٹیلز آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ مگر میں آپ کو بتا دوں یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا یہ اس ٹائم بنایا گیا تھا جب عدالت صحیح ڈائریکشن میں فیصلے دے رہی تھی، اور عدالت نون لیگ اور جو پی ڈی ایم کا چون چون کا مربع ہے ان کے اگینسٹ فیصلے دے رہی تھی۔ اگینسٹ سے مراد کہ یہ آئین اور قانون سے تجاوزات کر رہے تھے، اس وجہ سے آئین اور قانون کے مطابق جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے اگینسٹ آیا ہے۔ تو یہ جو قانون بنایا گیا تھا ایکچولی یہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو ریلیف دینے کے لیے بنایا گیا تھا، جس کی مذمت بہت سے لوگوں نے کی۔ پھر فلور آف دی ہاؤس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں تو اس چیز کے بارے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا، پھر اس کو کیا کہتے ہیں اعتماد میں لیا گیا اور کیا آفر دی گئی یہ تو پیپل پارٹی بتا سکتی ہے، زرداری صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اس بل کے حق میں کیا کہتے ہیں بیان دے دیا تھا۔ اور یہ بل تھا کہ اپیل کا حق جو 100 موٹو کا ہے، اس کے بعد اپیل کا حق پہلے نہیں تھا، اب اپیل کا حق دیا جائے ہمیں، اور اس میں اپیل کا حق پرانے کیسز پہ بھی ہے 100 موٹو، اور پھر جو نواز شریف صاحب ہے وہ بھی اپنی اپیل دائر کر سکتے ہیں اگر یہ بل منظور ہو جاتا تھا، کیونکہ منظور تو نہیں ہوا تھا۔ صدر پاکستان نے اس کو نظر ثانی کے لیے واپس پارلیمنٹ میں بھیج دیا تھا۔ تو اب یہ لوگ چاہتے تھے کہ اپیل کا حق مل جاتا، ایک چیز، دوسرا 100 موٹو کا حق جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے نکال کے 3 جو متعلقہ ججز ہیں ان میں تقسیم کر دیا جاتا۔ حالانکہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال یا جو بھی سی جے پی ہے اس کو دیا جاتا ہے، مگر یہ لوگ ظاہر پر کاٹنے میں مشہور ہیں،
پہلے انہوں نے نیب کے کاٹے، پھر FIA کے کاٹے، پھر اینٹی کرپشن کے کاٹے اور متعلقہ اداروں کے اوپر اپنے فیلڈنگ لگائی، اور اب یہ چاہتے تھے سپریم کورٹ کے یہ بھی کسی طریقے سے پر کاٹ دی جائیں، جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہتے ہیں کل 8 رکنی بینچ، لارجر بینچ تشکیل کر دی ہے، اور وہ اب اس کی سماعت کرے گا۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن التوا کا کیس تھا، جس میں عدالت نے واضح ہدایت کی تھی کہ 10 اپریل کو فنڈ جاری کرنے ہیں ECP کو، حکومت پاکستان وقت کی حکومت جو ہے، وفاق کی حکومت جو ہے اس نے، مگر انہوں نے نہیں کیے۔ کل بھی اس کا انتظار کیا گیا اور کل الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی کہ ہمیں نہ تو فنڈ دیے جا رہے ہیں، نہ ہمارے ساتھ اس طرح کی کوئی بات کی جا رہی ہے، ایک چیز۔ دوسرا، جو کیا کہتے ہیں ڈیفنس منسٹر ہیں یا ڈیفنس سیکٹری ہیں، وہ ہمیں سیکیورٹی فورسز دینے سے بھی قاصر ہیں، وہ بھی نہیں دے رہے، تو الیکشن ہم کس طریقے سے کرائیں گے؟ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سماعت ہوئی ہے، اور انہوں نے اس جو تفصیلات جمع کرائی گئی تھی ECP کی جانب سے، ان کے اوپر نوٹسز جاری کیے ہیں متعلقہ فریقین کو۔ نمبر 1 انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو، دوسرا اٹارنی جنرل کو، تیسرا سیکٹری خزانہ کو، چوتھا سیکٹری دفاع کو، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اپنی تمام تفصیلات لے کے عدالت میں آئیں 14 تاریخ کو ان چیمبر، یعنی کہ جو 3 رکنی بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کر رہا تھا اور جو فیصلہ دے چکا تھا، ان کے روبرو پیش ہوں اور بتائیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں کیا کہتے ہیں عدالت کا حکم ماننے کے لیے تیار، ایک چیز۔ دوسرا، جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں اس کے سیکٹری کو بھی کیا کہتے ہیں نوٹسز جاری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام فریقیان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ آپ آئیں ان چیمبر اور اپنی تمام متعلقہ تفصیلات لے کے آئیں، ہمیں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، کون مسئلہ کریٹ کر رہا ہے، کون عدالتوں سے کیا کہتے ہیں فیصلوں کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، حالانکہ عدالتوں کو پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے، لیکن اب فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور عدالت لگتا ہے کہ اب اپنی رٹ قائم کرے گی اور منوائے گی فیصلہ کہ یہ پاکستان میں آئین اور قانون کے فیصلے ہیں، عدالتوں کے احترام کرے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی ہے وہی اپنی بھینس لے کے گھومے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے آج یہ 2 بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ کی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بل تھا پروسیجر والا، جو پریکٹسنگ پروسیجر سپریم کورٹ کا بل ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس کی کیا کہتے ہیں ہیئرنگ ہوگی اگر کیس مقرر ہو جاتا ہے۔ بہرکیف اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر لارجر بینچ بنا دیا ہے تو پھر یہ وہاں سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ہے، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اپنا ایک فیصلہ دے گی کہ یہ بل کتنا قابل قدر ہے، یا کتنا مطلب کہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں پاور ہے، یا اس کو کالعدم کر دے گی، دونوں میں سے ایک چیز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو کل کی ڈیٹ میں جو مظفر آباد کی ہائی کورٹ ہے اس نے نائل کر دیا تھا، کیونکہ توہین عدالت کے وہ مرتکب ہوئے تھے، توہین عدالت میں ان کو کیا کہتے ہیں نائل لی ہوئی ہے، پھر سپریم کورٹ میں گئے ہیں، وہاں سے بھی ان کو ریلیف نہیں ملا ہے۔ اس کے اوپر PTI کا بڑا بہترین موقف آیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ عمران خان اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عدالتوں کا احترام کرنا ہے، عدالتوں کا ہر حالت میں احترام کرنا ہے۔ انہوں نے بلکہ تنویر الیاس صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ معافی مانگیں، جا کے آپ معافی مانگیں، کیونکہ یہ آپ نائل ہو جائیں گے۔ تو نائل تو وہ ہو چکے ہیں، اب ایک یہ کیا کہتے ہیں ان کی میٹنگز بلائی گئی ہے بنی کیا کہتے ہیں ادھر زمان پارک میں، تمام لیگل آپشن دیکھے جائیں گے، ایک چیز۔ دوسرا جو قائم مقام کیا کہتے ہیں وزیر اعظم ہے وہ تو لگا دیا گیا ہے PTI کی جانب سے، مگر اب جو ظاہر ہے وزیر اعظم تو لگائے جانا ہے، تو وہ پھر PTI ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کو وزیر اعظم لگایا جائے۔ تو اس کے اوپر بہت سے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بالکل واضح کہا کہ دیکھیں جی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں تنویر الیاس صاحب، تو انہوں نے ایک بیان بازی کی تھی عدالتوں کے خلاف،
تو جو یہ لوگ بیان بازی کر رہے ہیں اور آئین توڑ رہے ہیں اور عدالتوں کے فیصلے ماننے سے انکار کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے چیلنج کر رہے ہیں، ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ایک مفرور شخص بیٹھا ہے وہ عدالتوں کے خلاف پراپرلی مہم چلا رہا ہے، تو کیا یہ بھی لوگ پوری کابینہ کے سمیت وزیر اعظم صاحب نائل ہوں گے جی اگر یہ الیکشن آئین کے مطابق نہیں کروائیں گے، سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے، توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے، اور توہین عدالت یا آرٹیکل 6 جب ان کے اوپر لگے گا تو یہ پوری کی پوری کابینہ چون چون کا مربع جو ہے مراسلہ حکومت سیدھی گھر جاتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، اور ملک میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک چیز، دوسرا ظاہر میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے جو یہ نوٹسز جاری کیے اسی لیے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ نوٹسز جاری کیے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ کون سی طاقت ہے، کون سی ایسی سپریم کورٹ سے بالا تر، آئین سے بالا تر طاقت ہے جو آپ کو آگے جانے نہیں دے رہی ہے، الیکشن کروانے نہیں دے رہی ہے۔ تو اس میں مطلب کہ جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ ہیں مراسلہ حکومت والے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری مقبولیت عوام میں اب اتنی نہیں رہی، تو اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، حربے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اگر آئین میں ہمیں ہلکی سی بھی فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے کہ آئین میں الیکشن آگے ہو سکتے ہیں تو ہم آگے جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ تو اس طرح کے بیانات ہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں انٹیریئر منسٹر کے، اور یہ تو مجھے لگتا ہے کوئی بوٹی پی کے جب بھی بیان دیتا ہے یا کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس نے بوٹی پی ہوتی ہے، جہاں تک مجھے شک لگتا ہے۔ یہ میری خیر ذاتی رائے ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے۔ زاہد زرداری صاحب نے اور بلاول نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات کی تھی کہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ کیا کہتے ہیں مذاکرات کرنے چاہیے اور ایک درمیانی رستہ نکالنا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں آفرز دی جا رہی ہیں، بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی حکمت عملی جاری کی ہے، انہوں نے واضح کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کسی جگہ پہ بھی، کسی فورم پہ بھی آپ کے ساتھ میری لیگل ٹیم اور میرے جو سینئر میرے ساتھ جو لوگ ہیں، میری ٹیم ایک آپ کے ساتھ مل کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، مگر آئین اور قانون سے جیسے ہی آپ ایکسیڈ کریں گے تو پھر کوئی بات نہیں ہوگی، پھر قانون کی رٹ قائم کرے گی سپریم کورٹ، اور وہ اس کو پتہ ہے کہ کیسے قائم کی جا رہی ہے۔ تو یہ ماحول جو کریٹ ہو چکا ہے اس ٹائم پاکستان میں، یہ اس سے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں کو پتہ ہے کہ یا آئین کی بالادستی رہے گی یا پھر آئین ختم ہو گیا ہے۔ جیسے یہ لوگ بالکل آئین کی بات سننے کے لیے اور اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلے آتے ہیں قانون کی بالادستی کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، یا تو آئین رہے گا تو یا یہ لوگ رہیں گے، یا ان کو توہین عدالت لگے گی، آرٹیکل 6 لگے گا اور یہ گھر بیٹھے ہوں گے بلکہ جیلوں میں سڑ رہے ہوں گے نااہلی کی چکروں کے بعد، تو یا پھر یہ لوگ آئین اور قانون کو مانیں گے اور وہ منوائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ بھی اب پیچھے سے ہٹتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے پریشر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے پریشرائز کیا ہے، جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، ابھی بھی کرتے جا رہے ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج بھی شاہراہ دستور پہ بہت سے وکلاء حاضر تھے اور نعرے لگا رہے تھے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ ڈٹ جائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہماری ریڈ لائن ہیں، اور ریڈ لائن جس نے کلاس کی یا آئین اور قانون کو جس نے سیپوٹاج کرنے کی کوشش کی تو ہم آگے سیسا پلائی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید دیکھیں کل اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، کل بہت بڑا دن ہوگا کیونکہ 8 رکنی لارجر بینچ یہ جو پریکٹسنگ اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے اوپر تشکیل دے دیا گیا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔